وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آج جو سانحہ پشاور میں ہوا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر طلبہ مسجد میں مشکات شریف کے درس میں بیٹھے تھے۔ درس قرآن اور درس حدیث ہو رہا تھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہاں بارود بچھا دیا، جن کے لیے چرند پرند اور مچھلیاں دعا کرتی ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہیں، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے۔ وہ جن کے قدم چل کر مسجد کی طرف آئے تھے، انہیں سیدھا قبرستان پہنچا دیا۔ طلبہ، چھوٹے بچے، قرآن پڑھنے والے، مسجد، اللہ اور اس کے رسول کے مہمان، نماز باجماعت پڑھ کر باوضو خون میں نہلا دیا۔ ایسی سربریت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے اعزاز ہمارے لیے لکھے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر عادل خان شہید ہوئے، اس سے پہلے کئی علماء قطار اند قطار، اور اب طلبہ، امام مسجد، مؤذن، خادم، مدرس، محدث، شیخ الحدیث، محتمم، ہر ایک کو مار رہے ہیں، ہر ایک کو مار رہے ہیں۔ جرم کیا ہے کہ وہ قرآن سناتے ہیں، حق بتاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، اور پھر اتنا فرق کیوں نظر آ رہا ہے؟ پاکستانی ہیں، طلبہ ہیں، معصوم بچے ہیں۔ اب کوئی نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب کوئی قانون نہیں ہے، اب ملک سوگ میں نہیں ڈوب رہا، اب ٹی وی چینلز کالے نہیں ہو رہے۔ یہ بچے بچے نہیں تھے، ان کی مائیں نہیں ہیں، یہ کسی کے راج دلارے نہیں تھے، ان کے کوئی ماتھے نہیں چومتا، ان کو کسی نے گود میں نہیں کھلایا، ان کو توڑ توڑ کے ٹکڑے کسی نے منہ میں نہیں ڈالے۔ وہ لاشیں دیکھیں، وہ چہرے دیکھیں، ایسا ظلم، خدا کی قسم فرشتے تڑپ اٹھے ہوں گے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ انتظار میں ہے ان لوگوں کے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ کے گھر میں معصوم فرشتے فجر پڑھ کے بیٹھے، قرآن اور حدیث پڑھ رہے، ان کے چیتھڑے اڑا دیے، اللہ کے گھر میں آگ لگا دی، حدیث کی کتابیں اور قرآن جل رہے، انسانی جسم جل رہے۔ سلام ہے ان پر جنہوں نے مسجد صاف کی، اذان دی، ظہر کی جماعت کرا دی، اسی جگہ پر جہاں دن میں انہوں نے لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھیں۔ قاتلوں کی کوئی ماں نہیں ہوتی، قاتلوں کے بچے نہیں ہوتے، اور یہ جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ملک نہیں ہوتا، ان کی فوج نہیں ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پٹی نہیں باندھتا۔ ملک بنا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اور جو لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں وہی لاچار، بے بس، مجبور، معذور۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم جی لو، خدا کی قسم تمہاری زندگی ختم ہوگی، اور جب قیامت کی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں پایا، اللہ کی گرفت سے کوئی نکل نہیں پایا۔ یہ قاتل اس دن کہتے پھریں گے، یقول الانسان یومئذ این المفر وما اللہ بغافل، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، عما یعمل الظالمون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں۔ جنازہ ہوا، پہلی صف میں کوئی نظر نہیں آیا، کوئی حکمران، کوئی، یہ مطلب کیا حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بتائے گی دھماکہ مسجد میں ہوا، اتنے کلو بارودی مواد تھا، اس میں چھرے تھے، یہ پشاور کے علاقے میں ہوا،
اور یہ مولانا رحیم اللہ حقانی کی مسجد تھی، 1500 طلبہ موجود تھے، 10 شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے. بس یہ ذمہ داریاں تو فرینزک ٹیمیں اور رپورٹرز کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ کی توقع ہے آپ سے. اور یہ کہا جائے کہ ہم پرزور مطالبہ، کس سے کریں مطالبہ؟ 70 سال ہو گئے. یہاں کے صدور، یہاں کے وزرائے اعظم، یہاں کے ڈائریکٹرز، یہاں کے بڑے بڑے افسر، یہاں کے سیاستدان، یہاں کے مجمع، یہاں کی عوام، یہاں کے سب قتل ہو گئے، آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا. کیا مطالبہ کریں؟ کیا کہیں آہینی ہاتھ؟ وہ آہینی ہاتھ ہے ہی نہیں، وہ تو مددگار ہاتھ ہیں. اگر پورے پاکستان کی ایجنسیاں، فورسز، افواج، پولیس، ادارے، دھوم ہے دنیا میں ہماری خفیہ سیکرٹ ایجنسیز کی، اگر یہ سارے کے سارے لگ جائیں، کہاں بچ سکتے ہیں یہ قاتل؟ نہیں، یقیناً کچھ ایسے لوگوں کی پشت پناہیاں ہیں انہیں کہ قاتل بے خوف ہو گئے ہیں. چیختے رہے دانشور، سمجھدار، ملک کو جاننے والے کہ وہ لوگ جو یہاں سے غیر قانونی گئے دوسرے ملکوں میں، انہوں نے سرحدیں پار کی، انہوں نے ٹریننگز لی، ان کے لیڈروں کے اعترافی بیان موجود ہیں کہ ہمارے لوگ گئے تھے. وہ ہزاروں کی تعداد میں ملک میں اتر آئے ہیں. وہ ڈاکٹر عادل خان جیسی نابغہ روزگار شخصیات کو مار رہے ہیں. وہ قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے انبیاء اور صحابہ کی اولاد شامیوں کے گلے کاٹے ہوں ثواب سمجھ کر. وہ نہیں رکیں گے. خدا را کچھ تو لوگ ہوں جو ہوش کے ناخن لیں اور سمجھیں کہ یہ اہل دین ہی مسلسل ٹارگٹ کیوں بن رہے ہیں. یہ تھوڑی دیر یہاں خاک و خون میں تڑپے ہیں، یہ قبر میں گلاب بن کے کھل گئے، یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. سوچو، جو مسجد میں نماز پڑھ کر اللہ کے راستے کے مسافر طلبہ قرآن حدیث کا درس لے رہے تھے، ان کے استقبال کو کون کون آیا ہوگا، اور جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہے اس پہ کون کون تڑپا ہوگا. رسول، یہاں تو پٹھان کے مہمان کو کچھ کہہ دو وہ جان لے لیتا ہے، تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے. تم نے کن کو مار دیا تمہیں تصور ہی نہیں، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. کیسے معصوم بچے مار دیے تم نے، معصوم کلیاں مار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جنہوں نے مکے میں ایذائیں دی تھی. لیکن صفہ کے چبوترے کے طلبہ کو جس قبیلے نے بطور مدرس بلا کر شہید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ روزانہ ان پر قنوت نازلہ پڑھی. اللہم دمر دیارہم، اللہم شتت شملہم، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر کی بددعائیں کی ہیں نبی نے ان پر، حتیٰ کہ آسمان سے جبرائیل آئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے رسول رک جائیے ورنہ ان کی نسلیں تک برباد ہو جائیں گی. رسول اللہ نے 1 مہینہ نماز میں بددعائیں دی. تم نے رسول اللہ کے مہمان مار دیے، تم نے اللہ کے مہمان مار دیے. اس پہ کوئی واویلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. خدا کی قسم کروڑوں دل زخمی ہوئے ہیں. اور سچ تو یہ ہے وہ تو ہو گئے شہید، اور شہید تو مرتا نہیں، مر تو ہم گئے. ہم مر گئے، یہ قوم مر گئی، ضمیر مر گیا، یہ ملک مر گیا. ایسے معصوم قرآن پڑھنے والے بچے مار دیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.